सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। और मेरे साथ हैं आज प्रोफेसर गनी जावेद। दुनिया एक अजीब बहरान में मुब्तला है। आज से 4-5 महीने पहले कोई इंसान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह हर चीज़ अथल पथल हो जाएगी। ज़िंदगी अगर मैं ये कहूँ कि हैज़ कम टू ए हॉल्ट तो ये गलत नहीं होगा। और वो जो तरक्की की कहानियाँ थीं, जीडीपी में इजाफे थे, जो ग्रोथ थी, वो तो अब हर चीज़ नेगेटिव में जा चुकी है। इंसान छुपता फिर रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए और दुनिया जो है एक अजीब बहरान में मुब्तला है। प्रोफेसर गनी जावेद साहब सितारों की चालें बताते हैं और जो प्लैनेट्स इनको बताते हैं अपने इल्म की रोशनी में ये उसका तज्ज़िया करते हैं। लेकिन आज मुझे ये बात आप कहने दें कि यही वो प्रोग्राम था और यही प्रोफेसर गनी जावेद थे। आज से 4 माह पहले उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है, इसलिए कि जो प्लैनेट्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं, वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल के बाद ये दोबारा किरान उनका हो रहा है। तो इससे माजी में जब ऐसा हुआ तो दुनिया में वो तब्दीलियाँ आई जिसे हम बुनियादी तब्दीली कहते हैं। लाइफ स्टाइल तब्दील हो गए। बाबल और नैनवा की जो तारीख़ें थी वो तब्दील हो गई, उनकी सारी वो सोसाइटीज़ बदल गई। तो यहाँ पर भी जब प्रोफेसर साहब ने ये बात कही तो मुझे और प्रोफेसर साहब को हमारे बहुत अच्छे दोस्तों ने भी प्रॉफिट्स ऑफ डूम कहा और उन्होंने कहा कि यार ये क्या आप बैठ जाते हैं और मायूसी की बातें करते हैं और ये कैसी आप बातें करते हैं, ऐसा ना किया करें, कोई अच्छा प्रोग्राम करें। तो मैं प्रोफेसर साहब हमेशा बड़े तहम्मुल से वो बात करते थे कि देखें ये बातें गलत हो सकती हैं इसलिए कि ये जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हम समझ सकते हैं, प्रोफेसर साहब कहते थे, हम वही बयान करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला दुनिया को इस आफत से निजात दिलाए। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कुछ पता नहीं, अनसर्टेनिटी इतनी हो गई। ऑयल प्राइसेस देखें ऐसी नीचे हो गई हैं कि शायद 20 साल पहले भी इतनी नहीं थी, अब उससे भी कम हो गई हैं। और हर तरफ एक अफरा तफरी है। बड़े बड़े कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था इस मॉडर्न दुनिया में कि ममालिक इस तरह लॉकडाउन हो जाएंगे और फ्लाई जो ट्रैवल है वो सस्पेंड हो जाएगा। इंसान की शक्ल नहीं देखने को मिलती, बस एक ये मास्क नज़र आ रहा है, ऊपर से 2 आँखें, पता नहीं अंदर कौन है, कौन ये दोस्त है, दुश्मन है, कौन है, तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। हाथ नहीं लोग मिला सकते एक दूसरे से, छू नहीं सकते एक दूसरे को, और क्या तब्दीली हो सकती है। बहरहाल ये प्रोफेसर साहब से हम एक तो ये पूछेंगे कि ये जो सिलसिला है ये कैसे, और आज 22 मार्च है, वो बड़ा किरान भी हो चुका, अब ये अगला हफ्ता भी कैसे गुजरेगा इन तमाम लोगों का जो जिनकी ज़िंदगियों को 12 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, पानी आप पी लें तहम्मुल से, तसल्ली से, और बयान फरमाइए कि अब आगे अभी आप क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कुछ मैंने पहले बताया है ये आज बताने आपके यहाँ बैठा हूँ आपके लिए, वो मेरे मोहतरम समी साहब ने पहले ही कुछ न कुछ उस पर रोशनी और अंधेरा डाला है। तो नाज़रीन बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, आ चुकी है। 18, 19, 22 को यहाँ ज़ोल जो है उसने अपना घर तब्दील कर लिया है, और ज़ोल जब घर तब्दील करता है तो हर एक की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो ज़ोल ही को ज़हन में रख कर मैं हाज़िर हुआ हूँ और आपको हर बुराई के लिहाज से मैं जो कि उस बुरे पर जो असरात मुरतब होने वाले हैं हर बुरे पर, और हम ये जो हफ्ते का बताएंगे, यानी ये जो आज 22 से शुरू हो रहा है और ये जाएगा अगले इतवार तक, ये जो हफ्ता है, क्यों प्रोफेसर साहब? हाँ जी, इस हफ्ते के अलावा और भी कुछ आप बताएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस यही रखेंगे। तो इसको रखेंगे बीच में इंशाल्लाह ये भी आएगा, लेकिन इस
ہفتے یہ شروع ہونے سے پہلے 2-3 دن پہلے جو زول ہے وہ اپنا گھر چینج کر چکا ہے اور وہ پاکستان کے مخالف آ گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو بہت ہی واقعات ہو رہے ہیں، جو کرائسس ہے اور جو یہ ان واقعات کو یہ پیدا کرتا ہے زول، جس قسم کی تبدیلیاں لاتا ہے پاکستان کے خلاف آگے. خیر اس کے بارے میں ہم بعد میں ایک پروگرام مرتب کریں گے کہ اب پاکستان پر اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، کن کن مہینوں میں کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ. ابھی میرے جو محترم سمیع صاحب ہیں وہ زور دے رہے ہیں اس ہفتے کو سامنے رکھتے ہوئے اور زول کی اس تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ پر ہر برج کے لحاظ سے واضح کر رہا ہوں. تو پہلا برج حمل آتا ہے. تو حمل جو ہے اس کے جو زول ہے اس کی سوشل لائف میں داخل ہو رہا ہے. تو حمل والوں کو آئندہ 2-3 سالوں میں اپنی سوشل لائف میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، غلط دوستوں سے بچنا ہوگا ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے، اور اپنی سوشل لائف کو ایک خاص معیار اس کا قائم رکھیں. جہاں تک ان آنے والے چند دنوں کا اثرات ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. تو ان کی جو سوشل لائف ہے میں نے بتا دی ہے اور وہ انداز 2 سالوں پر محیط ہے یہ بات. اچھا. اور جو اس ہفتے سے شروع ہو رہی ہے تو اس ہفتے میں یہ بات آ گئی. اور دوستوں پر غیر ضروری اعتماد نہ کریں ورنہ دوست آپ کو نقصان پہنچائیں گے، جو کہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں. اور اپنے بدخواہوں پر بھی نظر رکھیں کیونکہ بدخواہ جو ہیں وہ آپ کی تاڑ میں بیٹھے ہیں اور کسی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات جو آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ زول کی تبدیلی ہے اور آپ کو اپنی سوشل لائف میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، ٹھیک ہوگا، ورنہ آپ دوستوں سے نقصان اٹھائیں گے. آگے چلتے ہیں سور کی طرف. ٹورس اپریل ٹورس 20 سے کہتے ہیں. مئی 20 تک. ہاں سر، ان کی پیشہ ورانہ زندگی ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں بڑی اہمیت آ رہی ہے. اچانک کوئی نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا ان کو بڑی ذمہ داری سے کام لوں گا اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد پس پردہ ہونے والے واقعات پر بھی یہ آپ نظر رکھیں. اچھا. ابھی اگلے 3-4 ہفتوں میں جو اس ہفتے سے یہ شروع ہو رہا ہے معاملہ، اپنے پس پردہ جو معاملات ہیں، اپنے جو بدخواہ ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں تاکہ ان کی بچت رہے، مخالفوں ان سے بچتے رہیں. اچھا، اور کوئی پیسے ویسے بھی ملیں گے انہیں؟ کوئی دولت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے؟ ویل سر، اس ہفتے کوئی دولت میں ان کے ٹورس کی دولت میں اضافے کا امکان ہے؟ دولت آئے گی جون میں، ابھی نہیں. ہاں جی، بہرحال اسی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض کے ساتھ بڑی احتیاط سے کام لیں. اب ٹورس والوں کو بہت ہی اہمیت والی بات یہ ہے کہ بعض کے ساتھ بڑی احتیاط سے کام لیں. ویسے بھی تبدیلیوں کا بڑا امکان ہے. خوشی کی بات یہ ہے ان کے لیے، جوان سوری حضرات کے لیے، کہ ان کے روحانی معاملات بہت اچھے ہیں، بڑے مواقع ان کو ملنے والے ہیں. اور مالی معاملات پر نظر رکھیں. یہ ہیں جناب سوری حضرات کے معاملات. اور یہ جو زول تبدیل ہو رہا ہے یہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی پر بڑا اثر انداز ہو رہا ہے. اب ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. ٹھیک. اگر ان پیشہ ورانہ تو بس ذرا غفلت کی تو بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں چلتا ہوں جوزہ کی طرف. جیمنائی مئی 21 جون 20. ہاں جی، ان کی سوشل لائف میں اضافہ ہو جائے گا آنے والے 4 ہفتوں میں. جو اس ہفتے سے سوشل لائف شروع ہو رہی ہے، پیشہ ورانہ طور پر ان کو احتیاط چاہیے اور بیرون ملک سے متعلق یہ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا. ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر انہیں بیرون ملک سے کوئی تعلقات ہیں، کوئی لین دین ہے، خود پروگرام بنا رہے ہیں آنے جانے کا، تو ان کو اب احتیاط کرنی ہوگی. سوچ سمجھ کر ہر چیز کو پہلے سے اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے سفر اختیار کریں. ٹھیک. یہ بہت ضروری ہے. یہ اس ہفتے سے ذرا ان کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے ٹھیک. بیرون ملک سے متعلق. اس کے بعد سر، اور اس کے بعد بیرون ملک اگر وہاں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ مزید مسائل کا اب شکار ہو جائیں گے. اگر کسی امید پر، توقع پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ذرا احتیاط سے کام لیں. وہ تو ساری اور زیادہ دنیا، کوشش کرنی ہوگی. وہ تو ساری دنیا جہاں جہاں بیٹھی ہے. پروفیسر صاحب آپ درست فرما رہے ہاں ہیں. جی، ان کا جو سیٹن ان پر زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اوکے. ان کے نام خانے میں داخل ہو رہے ہیں، اس واسطے ان کو میں زیادہ محتاط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دو سباب جو ہیں ان سے بھی دور رہیں، یہ مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں. میں آتا ہوں
सरतान की तरफ। कैंसर जून 21 से जुलाई 22 पेश आना मामलात को भरपूर तवज्जो दें। आपके दोस्त अहबाब आपके माली मामलात पर बड़े बुरी तरह से अंदाज हो रहे हैं, उनकी बातों में ना आए, उनकी चिकट चुपड़ी बातों में ना आए, उनके आग कहने पर कोई कारोबार शुरू न करें, एहतियात करें। और आप ख़ुद भी अखराजात का शिकार हो रहे हैं, बचें, अखराजात से बचें। हाथ हौला रखें। अगर किसी सेंटर, वैसे ही हुकूमत ने वैसे ही बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बंद कर दिए हैं, तो हाथ तो हौला ही हौला है। तो ये जो आइंदा इस हफ्ते से मामला शुरू होने वाले हैं, उनका तल्लुक़ इनकी प्रोफेशनल लाइफ से है। अच्छा। इनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ मददगार साबित हो सके अगर ये अच्छी तरह हर चीज़ को सोच समझ कर आगे बढ़ें। अब मैं आता हूँ सर असद की तरफ। लियो, हाँ जी, ये लियो जुलाई 23 से अगस्त 22 तक। मैं ये माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें, एक हमारे दोस्त हैं लाहौर से यूसुफ साहब, वो हमेशा ये कहते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लैनेट का नाम, वो ज़रूर आप बताएं, इसलिए कि फिर वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो मैं माजरत चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, आपकी इजाज़त के बगैर मैं ये तारीख नहीं, मैं चाहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजर बने। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू आर टेकिंग। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आप ऐसा ऐसा उधर ही जा रहे हैं। यानी कि ये काम छोड़ के मैं भी नहीं काम यही करेंगे, लेकिन साथ एस्ट्रोलॉजी के भी काम करेंगे। ठीक हो गया। आइए। तो सेहत का असद वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पिछले दिनों भी मुझे ऐसा लगता है इनकी सेहत पर दबाव पड़ा हुआ था। ठीक, इस हफ्ते भी ख्याल रखें। पेशेवराना तौर पर इनके लिए बेहतर ज़िंदगी आ रही है, कोई जॉब मिल सकती है, कोई जो पहले काम कर रहे हैं उसमें कोई बेहतरी आ रही है, बशर्ते कि सेहत का ख्याल रखें। और बाहर जाने का कोई ट्रैवल वगैरह का इनका? और नहीं सर, रोमांस के मौके आ रहे हैं। अच्छा, ये तो ट्रैवल से ज़्यादा बेहतर है। आप शायद उनके लिए ट्रैवल बेहतर हो, लेकिन जो प्लैनेट लगे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि रोमानवी ज़िंदगी के लिए बड़े अच्छे मौके आ रहे हैं। और ये पिछला हफ्ता भी इनका ऐसे ही गुजर गया है, यानी रोमांस के मौके थे। कोई जॉब में बेहतरी है, कोई बड़े खुश है इस मसले से कि कोई ना कोई बेहतरी आ रही है। द ओनली वन थिंग विच दे आर वरीड अबाउट इज़ हेल्थ। अच्छा, इनको ज़रा सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जितना भी। और ये जो जोल है, ये जो बड़ी तब्दीली आ रही है, आ चुकी है 2-3 दिन पहले, इस तब्दीली की वजह से अब इनको अपने हालात का मुकाबला करना होगा। अच्छा, यानी तैयार रहें। और ये असद वाले अपनी एगो की वजह से, अना की वजह से हालात का डट कर मुकाबला करते हैं कि कोई हमारे ऊपर अंगुश नुमाई न करे, हरफगिरी न करे। बड़े इगोइस्टिक लोग होते हैं ना, बहुत वेरी मच इगोइस्टिक। बल्कि आप बता रहे थे पहले कि ये ईगो की वजह से बहुत सारी जो बातें ये सोचते रहते हैं कि करें, लेकिन करते नहीं हैं वो, ईगो की वजह से। दिस इज व्हाट दे डू। थोड़ी सी इजाज़त दे दें जब तक आप पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते। ठीक, आइए जी। उसके बाद मेरी गुंजाइश है या आप ही की गुंजाइश है प्रोफेसर साहब, यहाँ पर तो डिमांड ही आपकी है। ज़रा वो मेल देखें ना, चौक हो जाती है मेरी ईमेल। रोज़ाना कुछ 400, 450, 500 ईमेल्स आती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं मीज़ान की तरफ आ रहा हूँ। आए जी, विर्गो। मीज़ान वाले अगस्त 23 से सितंबर 22 विर्गो जी। मीज़ान, ये जो मीज़ान वाले हैं ये तो बड़ी रुकावटों का, चैलेंजेस का बड़ा बुरी तरह शिकार हैं। और ये अब रुकावटें एक हफ्ते के बाद, इस हफ्ते के बाद ख़त्म होने वाली हैं। और ये कब से चल रही हैं रुकावटें इनकी? ये सर कम अज़ कम पिछले 3-4 महीनों से चल रही हैं। कभी आई कभी गई, फिर वो सामने आ जाती है भूत बन के। और ये रुकावटें पिछले 3-4 हफ्तों में तो बहुत बड़ी रुकावटें थीं, चैलेंजेस दीवार बनी हुई थी, वो ये अभी सामने है उनका। लेकिन ये ऐसा ऐसा गुजर आए हैं इस ग्रे एरिया से, इस बुरे हालात से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इनके अज़वाजी ज़िंदगी है वो उनकी तवज्जो चाहती है। अच्छा। और शराकत कारी के मामलात भी जो हैं वो बड़ी तवज्जो चाहते हैं। बग़ैर सोचे समझे शराकत कारी से बचें। न्यू फैक्टर्स आर एंटरिंग इनटू देयर पार्टनरशिप। नए अवामल आ रहे हैं, न्यू फैक्टर्स, नए अवामल आ रहे हैं, और उन अवामलों को देख दू कर पार्टनरशिप में उनको दाखिल करें या पार्टनरशिप के बारे में फ़ैसला करें। अच्छा। बैरूनी मुल्क अब ये सोच समझ कर करके अपना समी साहेब, बैरूनी मुल्क सोच समझ के इनके नामे इनके जो है ना 5वें खाने में सैटर्न आ गया, और उसका नामे खाने पर बड़े बुरे एंगल हैं। तो इनको बड़ी सोच समझ के बाहर बैरूनी मुल्क जाना होगा। और दूसरा यह है कि उनको अपनी औलाद का बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। मैं जितना कहूँ उतनी ही कम है, क्योंकि इनकी औलाद अब बहुत ही ज़्यादा तवज्जो चाहेगी।
अच्छा, They must have a hard look on their children, what they are doing, what are their activities, their society, and all that. Man is known by the company he keeps. here you are. اب میں اقرب کی طرف چلتا ہوں. جی بالکل. اب آپ لبرا کی طرف آ رہے ہیں. سپٹمبر 23 اکتوبر 22. یہ ہو گیا. لبرا ہو گیا. اب اسکارپیو کی طرف آ گئے. تو اردو میں اقرب کہتے ہیں اسے سر. ٹھیک ہے جی. انگلش میں اسکارپیو کہتے ہیں. ان کو بھی اپنی جاب کو پہلے سے زیادہ توجہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کے سامنے بھی رکاوٹیں آئی پڑی ہیں. گھریلو زندگی میں بڑی، جائیداد کے معاملے میں بڑی رکاوٹیں آئی پڑی ہیں. ازواجی زندگی میں بڑی رکاوٹیں آئی پڑی ہیں. ان کے لیے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک. بہت زیادہ الرٹ. اور یہ بڑے شدت، یہ لوگ شدت کے باز نہیں آتے. تو جو مسائل تحمل سے، صبر و تحمل سے حل ہو سکتے ہیں، یہ اپنی شدت کی وجہ سے ان کو بھی مزید خراب کر دیتے ہیں. تو ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ان کا جو زول ہے وہ ایکویریس میں داخل ہو رہا ہے. اچھا. اور ایکویریس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو اینگل بنا رہا ہے وہ بہت برا ہے. ادھر یورینس کا اس کا مقابلہ ہونے والا ہے. تو اس لیے میں نے زور دیا ہے کہ یہ اپنے حالات پر زیادہ توجہ دیں، سمجھیں اور اپنی شدت کو کنٹرول کریں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل بڑھا لیں گے اپنے. آئیے یہ کوس کی طرف. جی. سیجیٹیریس نومبر 22 سے دسمبر 21 تک. ان کے رومانی معاملات بھی بہت زیادہ حق میں ہے. اگر ان کے کوئی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو یہ ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے اس سے اولاد کے معاملات، اگلے ہفتے اس سے 3-4 ہفتے ان کے حق میں اپنے اولاد کے بارے میں سوچیں اور فیصلہ کر لیں. نوجوان لوگوں کے لیے رومانوی زندگی کا مواقع سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جاب اور کاروباری طور پر ملے جلے حالات ہیں. کوئی گڑبڑ ہے. اچھا. کاروباری طور پر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نیا فیکٹر ایسا آ رہا ہے جس کی وجہ سے مزید احتیاط کرنی ہوگی. اور ان کے جو قریبی رشتہ کرونا ہے، کرونا پروفیسر صاحب یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی فیکٹر آ رہا ہے. کاروبار تو برباد ہو گیا. کرونا اب اجازت نہیں دے رہا کسی اور چیز کی. کسی چیز کی اجازت نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں here I am, give me attention. یس. اور یہ آپ نے صحیح زور دیا ہے پہلے کہ کرونا کیا ہو رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے. سر ہم دونوں تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. بالکل 4 مہینے ہو گئے. پروفیشنلی ہاؤ اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آنیسٹ وی ہیو بین کہ دس از ہاؤ اٹ از. لوگوں نے اعتراض کیا، حرف گیری کی. ہم صبر و تحمل سے جو پلانٹ بتا رہے تھے، پلانٹ کا نام لے لے کر ہم بتاتے رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بڑی تبدیلی آئے گی اور یہ بڑی تباہی کا باعث بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. یہ پلانٹ کر رہے ہیں. میں ان پلانٹ کو ریڈ کر رہا ہوں، میں ان پلانٹ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی صورتحال ہے. اور ان لوگوں کے لیے رشتہ دار بڑے مسائل پیدا کرنے والے ہیں. سیجیٹیریس کے لیے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں دے ول بی اے سورس آف گریٹ. پہلے ہی یہ قریبی رشتہ داروں سے بیزار ہیں اور اب مزید وہ ازواجی زندگی ان کے حق میں ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کو بچنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مسائل کا شکار کر رہے ہیں ان کو. میں آتا ہوں جی کیپریکان کی طرف. دسمبر 22 جنوری 19. اسی برج میں وہ ستارے آئے ہیں. آپ کیا بڑی محبت کرتے ہیں آپ اس سٹار سے، اس پلانٹ سے. کیپریکان سارے جو ہیں آپ کے پسندیدہ لوگ اسی میں ہی ہیں، کیپریکان میں ہی ہیں، نواز شریف سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک جناب. تو یہ جدی اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے. اسی کی وجہ سے جو وبا آئی ہوئی ہے یا جو حالات ٹینشن بنی ہوئی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی وجہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویل ٹاک اباؤٹ ہم آفٹر برتھ. اچھا. ابھی ان کے کہنے کے بڑے موقع آ رہے ہیں. اوکے. کل پرسوں میں کہ بہت بڑی ان کو کچھ دھچکا لگ چکا ہے یا صدمہ آ چکا ہے. تو ان کی زندگی میں تو یہ باتیں ہونے والی ہیں. تو ظاہر ہے ان کے بڑے بڑے دوست ساتھی There is something has happened. پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھی، وہ جو اتنے بڑے ان کے لیے پرچار کرتے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے، ان کا بیانیہ لے کے چلتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیرکوں میں پڑے ہیں، وہیں پہ دال سبزی کھا رہے ہیں. تو عام آتے ہیں اپنی گھریلو زندگی کی سطح پر. سیجیٹیریس اس میں ان کی دلچسپی رہے گی. والدین کے ساتھ ان کو والدین کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا. والدہ تو ان کے پاس ہیں نواز شریف صاحب کے. یہ ممکن ہے والدہ جو کچھ کہیں یہ اپنی پالیسی مطابق وہ اس کو اپنے بارے میں فی الحال صحیح نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اختلاف تو ہو سکتے ہیں اور والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا پڑے گا. ابھی اگلا آنے والے 4 ہفتوں میں جو اس ہفتے سے شروع ہو رہے ہیں والدین ہی کے متعلق ہیں. وہ زیادہ تر ان کی پراپرٹی کے متعلق ہیں.
इनको अपनी जायदाद पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि 3-4 ऐसी बातें आने वाली हैं तीसरे या चौथे हफ्ते में अप्रैल के, जब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें मज़ीद बताना होगा। व्हेन दैट टाइम कम, हम अभी से पेश आगाही कर रहे हैं उनको। और रोमानवी तौर पर इनको भी मौक़े मिल रहे हैं 31-30 मार्च तक। आप कह रहे हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है इनको रोमानवी नौजवान कैप्रिकॉर्न जो हैं दे विल बी हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन रोमांस, और सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। बहरहाल अभी ये जो जोल की तब्दीली आई है इसकी वजह से सेहत में बेहतरी आ रही है। अच्छा, इनकी बेहतरी आ रही है? जी जी, एज फार एज कैप्रिकॉर्न्स आर कंसर्न। तो इसका मतलब है फिर मियाँ साहब की भी सेहत बेहतर हो सकती है? आई तो कैप्रिकॉर्न है। आई अप्रिशिएट योर सेंटीमेंट्स, थैंक यू। नहीं, मैं तो एक आप जैसे आप नॉलेज की बात करते हैं, मैं तो उस नॉलेज की रोशनी में उन सितारों के जो आपके पास अलूम है उसकी रोशनी में ये बात कर रहा हूँ कि अगर कैप्रिकॉर्न की तबीयत बेहतर हो रही है तो मियाँ साहब भी अब कैप्रिकॉर्न है, अगर उनकी तारीख़ पैदाइश वो जो कायदे आज़म के साथ उन्होंने मिलाई है वो अगर दुरुस्त है तो जी वो ये बात में जिक्र आएगा, क्योंकि हमें मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्तों में बुरे जद्दी के बारे में हमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा, जैसे कि तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, विल इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं आता हूँ जी एक्वेरियस दल्व की तरफ आता हूँ। ये है जनाब 20 जनवरी से 18 फरवरी तक जी। इस हफ्ते से करीबी रिश्तेदारों से तलकात बेहतर होंगे। अच्छा, लेकिन घरेलू ज़िंदगी में मिली जुली असरात नज़र आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। पहले से ही घरेलू ज़िंदगी में बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है, अब उस असर में इजाफे का इम्कान है, अल्लाह बेहतर करे। और अब ये है कि जितने भी ये दल वज़ात हैं इनको औलाद और रोमानवी ज़िंदगी में बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। औलाद के हवाले से और हाँ, बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। औलाद की एक्टिविटीज़ पर, सरगर्मियों पर, औलाद के मामलात पर, औलाद के तालीमी मामलात पर नज़र रखें। और उनकी ख़ास तौर पर ये जो प्लानर लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि मोबाइल उनसे ले लें। अच्छा, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके नामे खाने में अपना वो जा रहा है, अपने खाने में सैटर्न आ रहा है। दल्व हज़रात के जो बच्चे हैं, दल्व हों बड़े हों, उनके अपने खाने में ये आ रहा है। तो ये अब वाकई असरात मरतब करेगा और इनसे इनका नेगेटिव मूड, उदासी का मूड छा जाएगा। उदासी छाने वाली है, ज़्यादा संजीदगी आने वाली है। और ये जो दल्व हज़रात हैं ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में कुछ पहले ही पता नहीं होता कि क्या शाम को मूड होगा, कल क्या होगा। माई बॉस, आई ऑलवेज लुक एट यू एंड आई एक्ट अकॉर्डिंग टू योर मूड, बट यू आर अनप्रेडिक्टेबल। ये बातों में बात आ गई। The same way you are unpredictable and the same way I look at you. So unpredictable, both of us we try to neutralize it. Yes. तो ये तो मौजूद है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ट्रैवल है कोई दल्व हज़रात ज़ोहल के आने के बाद? हाँ जी, ट्रैवल है। अच्छा। वो सुकून पहुंचाने वाला नहीं है। अच्छा, वो ऐसे होगा जैसे ट्रैवल ज़रूरी है, कर ले, और जैसे कि हालात के साथ प्लेयर ट्रिप नहीं होगा, कुछ हालात की वजह से, के साथ मुताबिकत, हालात के साथ समझौता। कई दफ़ा रहना पड़ता है तो आदमी कहता है ठीक है, वक्ती तौर पर वो कर ले, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मौके हैं, बाहर जाने का बिल्कुल मौका आ गया, वो जून में आएगा, अक्टूबर में आएगा। ठीक है, हाँ जी, बाहर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ प्रोफेसर साहब, इसलिए कि छोटा सा हमने वक्फा लेना है। ये जो प्लैनेट्स का जो असर है ज़िंदगियों पर वो हम डिस्कस कर रहे हैं और ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक आखिरी प्लैनेट जो है पाइसेस, वो रह गया, उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर अमूमी तौर पर ये जो तब्दीलियाँ अब आ रही हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, और इस वक्त सफ़र जो है तब्दीलियों का अपने अरूज पर पहुँच चुका है, क्योंकि बड़ा किरान एक हो गया और दूसरा अब 31 मार्च को होने वाला है। ये बड़ा एक टाइम है एस्ट्रोलॉजी की, इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी बिग चेंजेस हैव स्टार्टेड। और ये एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर इन्हीं तब्दीलियों पर बात करें।
ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. میرے ساتھ ہیں پروفیسر غنی جاوید اور ہم پلینٹس جو بتا رہے ہیں، جو چالیں چل رہے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے. ہم نے بتا دیا بہت دوستوں ساتھیوں کو ایک پلینٹ پائسز، یہ وہ لوگ ہیں جو فیبروری 19 سے مارچ 20 کے دوران پیدا ہوئے، اور دا فشز ان کا جو سمبل ہے، دا فشز پائسز، یہ ہمیشہ ہم سے گلا کرتے رہتے ہیں. اوکے جناب، ہماری باری آئی تو آپ کے پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا اور آپ نے آدھے منٹ میں بس آگے چلے گئے. تو ابھی پورا ٹائم ہے. بریک پر آنے کے بعد پروفیسر صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں. پروفیسر صاحب، پائسز، دا فشز، ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے محترم، اور ان کے 12ویں خانے میں 2-3 دن پہلے زول داخل ہو چکا ہے. جب 12ویں خانے میں زول داخل ہوتا ہے تو انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. انسان ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے. انسان محسوس کرتا ہے میری توانائی میں کمی آ گئی ہے. انسان فکر مند ہو جاتا ہے. پرون ٹو وری، فکر کرتا ہے، ہر معاملے کو فکر کے انداز میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور طبیعت پر ایک خاص قسم کی پجموجگی، اداسی چھائی رہتی ہے. وہ پلینٹ آ گئے ہیں. اس ساری باتوں کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اب آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. پائسز کو، ہاں، آپ کے 12ویں خانے میں زول ہے. آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں، حوت، ان پر بڑا دباؤ پڑنے والا ہے. ان کو کاروباری طور پر آئے دن کوئی مسائل آئیں گے. ان مسائل آنے کی وجہ سے یہ ہر وقت محسوس کریں گے کہ کاروبار رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہے، نقصان ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر منفی خیالات چھائے رہیں گے، یہ زول کی وجہ سے. یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے 2-3 دنوں سے، زیادہ ہو گیا ہے. بلکہ 1-2 ہفتے پہلے سے کئی حوثی افراد جو ہیں وہ اس موڈ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کاروبار یوں ہو رہا ہے، کاروبار میں اچانک کوئی گڑبڑ آ گئی ہے. اور اب یہ زول کے آنے وجہ سے ان کو ہر وقت اپنے کاروبار پر نظر رکھنی ہوگی. ذرا سی بے احتیاطی کریں گے تو اس کا نقصان اٹھائیں گے. اچھا، میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ سے آج وقت مانگا ہوگا تھا تاکہ اس بات کو آج کلیئر کر دیا جائے. اور حوثی افراد اپنے کاروبار پر بہت زیادہ اپنے کاروبار کو توجہ دیں. یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو پلینٹ ہے 2023 تک رہے گا. ابھی 4 مہینے کے لیے آ رہا ہے. 4 مہینے کے بعد چھوڑ جائے گا. پھر 20 دسمبر کو آئے گا. پھر وہ 2023 تک رہے گا. تو ان کو، اور جو لوگ کاروبار کو توجہ دیں گے، وہ کاروبار میں کاروبار میں بہت ترقی آئے گی. کاروبار ایک ایسی شکل اختیار کر لے گا، ان کی محنت سے، ان کی توجہ سے ایسی شکل اختیار کرے گا کہ اپنے کاروبار کو یہ سیٹل کریں گے. لیکن اگر توجہ نہ دی، جو کہ توجہ ہر وقت دینی پڑے گی، اور اتنی توجہ دینی پڑے گی کہ آئی ایم افریڈ ان کی صحت پر اثر نہ پڑے. اچھا، کئی دفعہ صحت کو اتنی توجہ دیں گے کہ کام غفلت کا شکار ہو جائے گا. تو یہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو پہلے جو ہے، یہ جو ہیں آپ کے ایکویرین، یہ اس بات کا شکار تھے پچھلے 2-3 سالوں سے. اب یہ ہو گیا پائسز آپ کو والے. یاد ہوگا کہ آپ کے جو بدخواہ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. کیونکہ آپ کے 12ویں خانے میں جب پلینٹ ہوتے ہیں تو بدخواہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. ابھی وہ ستارے پورے نہیں نکلے، ابھی آپ کے بدخواہ بدستور موجود ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ 50% یہ جو برے اثرات تھے ایکویرین کو چھوڑ رہے ہیں. ایک اپنا سیمی صاحب 2.5 سال ہم شکار رہے ہیں اس کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لمبا شکار ہوئے بھائی. کیا ہوا، کتنی تنہائی سے واسطہ پڑا. اور ایک تنہائی سے واسطہ پڑا، تنہائیوں سے واسطہ پڑا، اور ہر جگہ ایک دیوار چین سے واسطہ پڑا. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے ایکویرین کے لیے کہ ان کا زیادہ تر بوجھ اب ختم ہونے والا ہے. زبردست. وہ محسوس کریں گے سب کا بوجھ ختم کرے کہ یہ بوجھ ہے. لیکن جو پلوٹو ابھی تک ہوئی ہے وہ ابھی چند سال، لیکن یہ زول کی وجہ سے ہم زیادہ پریشان تھے پچھلے 2-2.5 سالوں میں. وہ اللہ کیا گزر رہا ہے. اب یہ باری اس کی آ گئی ہے حوثی افراد کی. جس طرح ہم نے ہمت سے کام لے کر
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہمت سے کام لے کر ہم نے وقت گزارا ہے. اب آپ ہوتیوں کو بھی یہ اپنے ناظرین کو میں یہی آپ بھی کہیں, میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمت سے کام لیں گے جس طرح ہم دونوں نے لی ہے, اور یہ بڑی پروفیسر صاحب بڑی زبردست قوم ہے, بعد میں بڑی خوشی باہمت ہوتی ہے قوم کہ ہم نے حالات کا مقابلہ کیا اور حالات کے ساتھ یہ سارے حالات کا مقابلہ کریں گے. قوم تو کر رہی ہے مقابلہ. دیکھیں نا کتنے بڑے طوفان پہاڑ آئے ہیں, انڈیا کی غنڈہ گردی دیکھیں, کشمیر کے اندر ظلم و ستم دیکھیں, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا, باقیوں کی آپ دیکھیں کس طریقے سے پاکستانیوں کو دبانے کی, کرش کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ اور یہ اوپر ایسی سے بہادر قوم. یہ وبا آ گئی ہے. تو یہ ان کے بارے میں خانے مارا ہے زول. یہ جو حوثی افراد ہیں ان کو خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور ٹھیک ہو گیا جی, یہ تو پلانٹس پورے ہو گئے سارے, یہ تو آپ نے پورا ہفتہ بتا دیا دوستوں. اور حوثی افراد کے لیے کوئی ہاں جی, حوثی افراد اپنے آپ کو کنفیوز کیے ہوئے ہیں خواہ مخواہ, کس بات پہ؟ اپنے آپ کو الجھاؤ ہے, خواہ مخواہ الجھاؤ بنائے ہوئے ہیں. یعنی سوچتے یہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے جس میں ہم الجھ گئے ہیں, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی, ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے, ہم بڑے الجھ گئے ہیں, ہم بڑے خطرناک حالات سے گزرے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں, اللہ کو یاد کریں اور حالات کا مقابلہ کریں. جس طرح کے انسان حالات کا مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. ویسے اس دفعہ آپ نے گلا جو ہے نا پائسس کا پوری طرح اتار دیا ہے. اتنا ٹائم آپ نے پائسس کو دیا ہے نا, باقی سارے پلینٹس کو اتنا ٹائم آپ نے دیا, یہ بھی ضرور کہہ دیجیے اور پائسس کو آپ نے جتنا ٹائم کہ اگر پھر بھی کوئی ایسا سوال رہ گیا تو ہمیں میل کر دیں آپ. پروفیسر صاحب بالکل جواب دے دیں گے آپ کو جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں گے. تو اچھا جناب, یہ تو ہو گئے. ایک چیز تو سامنے ہمیں آئی پروفیسر صاحب کہ جو کاروبار کے معاملات ہیں ان میں تقریباً سارے پلینٹس میں رکاوٹ آئی ہوئی. وہ پلانٹ سامنے آ گئے نا زول. تو اچھا, اب یہ تو دنیا اس وقت پوری بند ہو گئی ہے, یہ کب تک یہ جاری رہے گا سلسلہ پروفیسر صاحب؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. چائنا نے کوارنٹائن کیا, علاقوں کو بند کیا, فوج لگائی, اور وہ اب 2-2.5 مہینے کے بعد اس کرائسس سے نکل رہے ہیں. باقی دنیا نے اس وقت توجہ نہیں اگر دی. مجھے اجازت ہے کہنے کی یہاں یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں, مجھے اجازت دیں. جی, ہمیں پھر دوست بھائی یہی کہیں گے کہ یہ آپ لوگوں کو شوق ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا. ہمارے ہاں یہ حالات دے آر گوئنگ ٹو, یہ ہونے والے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی پابندی آنے والی ہے آئندہ 2-3 دنوں میں, یا آئندہ جو آنے والے دن ہے کہ اچھے خاصے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اور آپ اس پر اکثر اپنے پروگرام کے طابق توجہ اور توضیح کرتے رہتے ہوں گے. یہ کورونا کی وجہ سے ہمارے یہاں میں یہ تبدیلی آنے والی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم آنے والے ہیں, اور ہماری حکومت کو پہلے سے زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اور ہمارے ہاں لوگوں کو ہیلتھ کانشیسنس نہیں ہے, صحت کا شعور نہیں ہے, اس واسطے ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. پروفیسر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت واپس آتے ہیں. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں جن کو پلینٹس کنٹرول کر رہے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ ہیں, اور کرونا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے پلینٹس کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. ایک بات جو بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں لوگ ہیلتھ کانشیس اتنے نہیں ہیں, اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جس طرح کی مارکیٹ میں چیزیں ریڑیوں پہ جس طرح سے فروخت ہو رہی ہوتی ہیں, ڈھابے ہوٹل جو وہاں پر صفائی کا بندوبست ہے, اور پھر جس طرح سرکار کا جو نظام ہے اس چیز کو انشور کرنے کا کہ صفائی رہے, کوالٹی رہے, بالکل اس میں ہمیں کچھ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ایک پورے کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو اوور ہال کی ضرورت ہے. اور شاید جب یہ اس طرح کی بیماری آتی ہے, کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے, تو یہ جو ناکامی, یہ جو خامیاں ہیں اس سسٹم کی, یہ اس بیماری کو ایگریویٹ کرتی ہیں, اس سچویشن کو ایگریویٹ کرتی ہیں. تو بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر صاحب یہی ذکر کر رہے تھے. پروفیسر صاحب یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ہیلتھ, آپ دیکھیں نا بجٹ کا 3-4% سے زیادہ یہ بجٹ کا حصہ وہ لگا نہیں پاتے اس پہ, ہیلتھ پہ. تو یہاں پر سسٹم مضبوط ہوگا کیسے؟ تو سر یہ جو زول آیا ہے اس کی وجہ سے میں سوچتا ہوں, آج بھی میں سوچتا رہا کہ ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ پاکستان کے خلاف آ گیا ہے. اس سلسلے میں بھی میں 3-4 پروگراموں میں آپ سے میں کہتا رہا ہوں
کہ یہ خلاف جو ہے اس میں کوئی ہمارے لیے پرابلم نہ بن جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم آ گیا ہے، کیونکہ زوال کے آنے سے حالات مخالف ہو جاتے ہیں، مخالف تو ہو گئے ہیں، ہماری معیشت پر اثر پڑ رہا ہے، ٹوٹلی برباد ہو گئی ہے ہاں معیشت۔ جی، اور دن بدن، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلی 2-3 دن میں کچھ پابندی آنے والی ہے۔ لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں، شہر کرفیو لگ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دیکھ لیں پوری دنیا میں کوئی لگ ایسی گئے ہیں، پابندی ہمارے آنے والی بھی ہے۔ آلموسٹ لاک ڈاؤن کسی کیفیت ہے، شادیاں بند ہو گئیں پروفیسر صاحب، اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، عدالتیں بند ہو گئیں، اور لوگ وہ محدود ہو گئے اپنے گھروں تک۔ یہ اتنا بڑا، کیونکہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، اگر یہ بندے جو اب بیمار ہو رہے ہیں، جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہمارے تو پاس اتنے بیڈز نہیں ہیں، اتنے ہاسپٹل نہیں ہیں، ہماری تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم راتوں رات چائنا کی طرح یا امریکہ کی طرح کوئی بڑے ہاسپٹل کریٹ کر لیں۔ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، پاکستان کا جو سورج تھا یہ لیو میں تھا، جب پاکستان بنا اگست، لیو میں اسد میں تھا، یہ سورج جو ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں صحت کا مسئلہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کی گئی۔ اب احتیاط اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ میں اگر آپ سے پوچھوں پروفیسر صاحب، کچھ آپ سجیسٹ اگر کر سکتے ہیں؟ جس طرح کے بیرونی ممالک کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں اپنی ذاتی طور پر اپنی طرف جو سوچتا رہا ہوں، اسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ پرابلم از دیئر، یہ پرابلم بڑھ نہ جائے۔ اچھا، آپ اللہ کی رحمت کی طرف آئیے۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ 4-5 اپریل کو کوئی اچھا موقع آ رہا ہے حالات کو سنبھالنے کا۔ 4-5 اپریل کو پلوٹو کا اور مشتری کا کران آ رہا ہے، پلوٹو پلس مشتری کا کران آ رہا ہے، جس کی وجہ سے موقع ملے گا حالات کو بہتر بنانے کا، کوئی سلوشن آ جائے گا، کوئی حل نظر آئے گا۔ تو 31 مارچ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کورونا کی شاید شدت میں کمی آ جائے گی۔ اچھا، ہاں جی، اتنی جلدی شدت میں کمی آ جائے گی؟ وہ پلوٹو اور مشتری کے ملنے سے شاید یہی موقع آ رہا ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ کوئی بہتری آ رہی ہے جو کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں۔ تو عموماً لوگ میرے پاس جو ویسے آتے ہیں ایک اسٹرالوجر سمجھ کر، وہ یہی آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ کب جائے گا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 31 مارچ کے بعد اللہ کرے جیسے میری سمجھ میں یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شدت میں کمی آ جائے گی۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک طرف تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بیماری ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف ایک پاکستان کے لوگوں کی امید تھی کہ جو یہ کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں ہیں حکومت کی، یہ جو بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ کچھ پیسے دیں گے، کچھ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ وہ تو ایک تو یہ جو بیماری آئی ہے اس نے برباد کر دیا، اور دوسرا وہ سارے لوگ جن کو پکڑا تھا، کوئی باہر چلا گیا، کوئی ضمانت پہ رہا ہو گیا، پیسے تو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو ہماری جو معیشت ہے، آپ کہتے رہے ہیں کہ ہمیشہ پیسے پاکستان کو آ رہے ہیں، تو یہ تو اتنا بڑا دھکا لگ گیا معیشت کا، تو پھر یہ کیسے آئیں گے پیسے؟ کون دے گا پیسے؟ کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ ہاں، بس یہ پلانٹ تو آ گیا ہے، وہ مخالف آ گیا ہے۔ اب ہمیں بہت تدبر سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑی ذمہ داری سے ہمارے لیڈرشپ کو حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ خواہ وہ، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرپشن آپ فرما رہے ہیں، یہ سوشل ڈیزیز ہے۔ ایک تو ابھی ویسے ڈیزیز آئی ہوئی ہے کورونا، لیکن یہ سوشل، اور یہ جو یہ تو ہمیں جس دن پاکستان بنا اس دن سے اس وبا میں ہم گرفتار ہیں، اور آج تک کسی نے کوئی اس کو سنجیدگی سے، ذمہ داری سے، سنجیدگی سے، تدبر سے کسی نے سوچا ہے اس کو؟ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لیڈر کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے، جو ایک ان کو پکڑے وہ جمہوریت کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک یہ آپ نے بڑی کھل کر باتیں کہی ہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ہے۔ سوشل ڈیزیز سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو فزیکل ڈیزیز ہے اس سے بھی بچائے، اور سوشل بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے، اور اس ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے بہتری ہو۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔